امریکی صدر اس کا برملا اظہار بھی کر رہے ہیں. اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان سے زیادہ ایران کو کوئی نہیں سمجھتا. شاہد خان صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، آپ جانتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کور ایشو جو ہے وہ کشمیر کا ہے، اسی کو لے کر ابھی تک جنگیں ہوتی رہی ہیں، اور ابھی بھی جو ریسنٹ پاسٹ میں ہماری جو ایک اسکرمش ہوئی اس کے بعد بھی پاکستان نے یہ ریٹریٹ کیا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں پر بھی بات ہوگی. ایسی صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو ایران وہ ملک ہے جو کشمیر کے ایشو کے اوپر پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے اور پاکستان کو سپورٹ کرتا رہا ہے. اب جو صورتحال اسرائیل اور ایران کے درمیان ہمیں نظر آ رہی ہے، ایسی صورتحال میں پاکستان بھی اپنا رول پلے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج امریکی صدر سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد امریکی صدر کا پرسپیکٹو لگ رہا ہے کہ کچھ تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بھی ہوئی ہے. اس کے بعد یورپین کنٹریز بھی نظر آ رہی ہیں کہ شاید بات کرنے کے موڈ میں ہیں. بہت شکریہ. بٹ آر یو شیور کہ ایران پاکستان کا پرسپیکٹو کشمیر کے بارے میں سپورٹ کرتا رہا ہے؟ But anyway, I should not ask this question from you, but I don't think so. لیکن یہ بات جو ہے، جو انڈیا میں اور کشمیر کا جو ایشو ہے، جنرل عاصم منیر کا اس پہ کلیئر پرسپیکٹو ہے، ان کی پبلک سٹیٹمنٹس ہیں، اور جو میں نے دیکھا وہ ریپیٹیشن میں بھی جب وہ بات کرتے ہیں تو اسی طرح سے کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ اسرائیل کے بارے میں کرتے ہیں، اسی طرح سے ایران کے بارے میں کرتے ہیں. ان کا پرسپیکٹو چینج نہیں ہوتا بالکل بھی، سچویشن چینج ہونے کے بعد بھی. تو پاکستان کے پاس اس وجہ کی پوزیشن ایسی بن گئی ہے کہ وہ کشمیر کا ایشو ہائی لائٹ ہوگا، فور شور ہوگا، اور کشمیر کے ایشو کی طرف کوئی نہ کوئی بات چیت شروع ہوگی سیکورٹی کونسل میں. یہ تو ہوگا. اب اس کو کہاں تک بات پہنچتی ہے وہ اس کا یٹ ٹو بی سین. انڈیا اپنے مسئلے دکھائے گا، پاکستان اپنے مسئلے دکھائے گا، اور میرا خیال ہے اس وقت پاکستان جس پوزیشن میں ہے وہ کچھ اور کنٹریز بھی پاکستان کے ساتھ ملنے کو تیار ہوں گے بائی ڈیفالٹ، بیکاز اگر امریکہ نے پاکستان کے ساتھ اوپنلی بھی نہ کہا تو وہ آن سائڈ لائنز وہ کچھ کنٹریز کو کنوینس کر سکتے ہیں کہ اس مسئلے کو ریزالو کرنے میں مدد کی جائے. تو اس کی تو ایک پوزیشن یہ بن گئی ہے اور بن گئی ہے، اور یہ بالکل اس پہ ہی اب موسٹ لائکلی اس پہ ہی چلے گا سلسلہ. جہاں تک ایران کا بھی تعلق ہے، اس میں پاکستان ایران کو بالکل بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، اور میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ نیبرنگ کنٹری میں پاکستانی یا مسلم ورلڈ میں ایک پاکستانی ہے جو ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، رائٹ. باقی آپ کنٹریز کو دیکھ لیں جہاں سے وہ جو اسرائیلی میزائلز انٹرسیپٹ ہو رہے ہیں، اور باقی بھی آپ دیکھ لیں مسلم کنٹریز کا جو اس میں رول ہے. آپ یو اے ای کو دیکھ لیں، آپ قطر کو دیکھ لیں، آپ بحرین کو دیکھ لیں، آپ کے ایسے دیکھ لیں، جو جس کنٹری کا بھی آپ نام لیں گے وہ ان میں سے کوئی بھی آؤٹ فرنٹ فٹ پہ آ کے ایران کو سپورٹ نہیں کر رہا سوائے پاکستان کے. تو دس از اے گریٹ بردرہڈ. لیکن مجھے اس میں یہ یقین نہیں ہے کہ ایران بھی پاکستان کو اسی طرح سمجھتا ہے، میرا یہ خیال نہیں ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ پاکستان، ایران کی طرف سے پاکستان کی طرف وہ جیسچر نہیں رہا فرینڈشپ کا جو پاکستان کا ان کے ساتھ رہا انکنڈیشنل، اور وہ پہلے بھی تھا اور وہ اب بھی ہے. اور پاکستان صحیح. شاہد خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ کینیڈا کی خفیہ ایجنسی نے جائزہ علاؤدین صاحب سے ہم یہ سوال پوچھیں گے. کینیڈا کی خفیہ ایجنسی نے جائزہ رپورٹ شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت غیر ملکی مداخلت کرتا ہے. یہ رپورٹ ایسے وقت میں شائع کی گئی ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کینیڈا کے ہم منصب مارک کارنی سے ملاقات کی، اور ایک طرف فیلڈ مارشل سے ملاقات کو امریکی صدر اپنے لیے اعزاز قرار دے رہے ہیں، اور دوسری جانب کینیڈا جا کر بھارتی وزیر اعظم کو ہزیمت بھی اٹھانا پڑی ہے. اتنی بڑی تبدیلی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی، بھارت کو عزیمت اٹھانی پڑی ہے. مودی کے یہ اپنے جو کچھ کرتا رہا ہے اسی کا اس کو ابھی بھرنا پڑ رہا ہے. یہ اس کے پیچھے بھی کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی بہت سارے واقعات ایک تسلسل میں یہ جو رپورٹ آپ نے جس کا ذکر کیا، اور مودی کو جیسی عزیمت اٹھانی پڑی ہے اس طرح کا بہت کم ہوتا ہے. اور ایک ایسے وقت میں جب پاکستان نے الحمدللہ ڈپلومیٹیکلی ملٹری گین کیا ہے، دنیا پاکستان کو آج وہ تو اہمیت دے رہی ہے، اور پاکستان ایک بہتر پوزیشن میں آ چکا ہوا ہے اپنی ٹرمز کے اوپر دنیا کو بتانے اور سمجھانے میں. اسی وقت انڈیا کے لیے ایک کے بعد دوسرا سیٹ بیک، تو اس کو بھی اسی کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. اور
डिप्लोमेटिकली भी, मिलिटरीली भी और इंटरनली मोदी को जिस किस्म की तनकीद का अपने मुल्क के अंदर सामना है, कांग्रेस पार्टी जब से 10 मई के बाद उसमें जान सी पड़ गई है, और वो पार्टी जो कि पिछले 15 साल से 3 इलेक्शंस इतने बुरे तरीके से हारने के बाद अभी वो मोदी को जिस तरीके से आड़े हाथों ले रहे हैं, तो ये रिपोर्ट, इस तरह की रिपोर्ट का आना, ये तो मेरे ख्याल एक उसके लिए पै दर पे जिस तरह की उसको मोदी को शर्मिंदगी और शिकस्त पाकिस्तान ने 10 मई को फौजी तरीके से मिलिटरीली इंडिया को नाको चने चबवाए और डिप्लोमेटिकली भी, और उसके बाद इस तरह की रिपोर्ट का आना, और जिस तरीके से G7 समिट के ऊपर मोदी का एम्बेरस हुआ है, वहां पर उसके खिलाफ मुजाहरे हुए हैं और दुनिया वो प्रोमिनेंस में नजर ही नहीं आया आपको। इस तरह की G7 की समिट में जाना वो उसका क्या फायदा, के बजाय इसके क्या वहां पर जाके अपने मुल्क के लिए कुछ नाम हासिल कर सके। आप छुपते फिर रहे और आप किसी प्रोमिनेंस में नहीं आए, और इस पाकिस्तान का जिक्र हर किसी जगह पे हो रहा है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान तनाज़ा है, चाहे ईरान इजराइल का वो इस वक्त तनाज़ा है, या डिप्लोमेटिकली यूएन में एफर्ट्स हो रही हैं, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जा रहा है रशिया और चीन के साथ, पाकिस्तान का नाम आ रहा है। तो हर तरफ अगर आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो कामयाबियां तो मिल रही है, साथ ही साथ हिंदुस्तान को अपने किए हुए का आज वो भुगत रहा है कि जो करते चले आ रहे हैं। और इस तरह की पॉलिसी जनरल जाहिद ने बिल्कुल ठीक कहा, जब हिंदुत्व और आरएसएस की बेस के ऊपर आप एक मुल्क चलाएंगे तो मुल्क पर नहीं चल सकते, फिर आपको ऐसे ही एम्बेरसमेंट्स होती हैं और आपको फिर बहुत देर तक आप दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते, अपनी कौम को भी बहुत देर तक बेवकूफ बना सकते। वही मोदी जो कि कल तक ये दुनिया को बताता चला रहा था कि बहुत बड़ा स्टेट्समैन है और उसके मुल्क में लोग समझते थे कि शायद इसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, वही मोदी आपको की नजर नहीं आ रहा। और कश्मीर जिसको वो कहते हैं कि वो तो तनाजा है ही नहीं, अपने हमने आइन में से भी उसकी हैसियत खत्म कर दिया। अमेरिका का सदर कश्मीर का नाम लेते हुए नहीं थकता और आज वो कहता है कि कश्मीर वाकई तनाजा सबसे बड़ा, इसको हल होना चाहिए। तो इंडिया किस किस को चुप कराएगा? पहले तो वो पाकिस्तान को एक वक्त था कि उसी पाकिस्तान की फौज को जिसको दुनिया जान में रोग आर्मी कहते हुए प्रोपोगेट करते थे, FATF में कहते थे इनको शामिल करो, उसी FATF की ग्रेट लिस्ट में उन्होंने पिछले हफ्ते भरपूर कोशिश की, मुंह की खानी पड़ी। उसी आर्मी चीफ को अमेरिका का सदर बुलाता है, 2 घंटे मुलाकात करता है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये कोई आम जो नॉर्मल वाकया नहीं है कि एक मुल्क के आर्मी चीफ को अमेरिकी सदर अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 2 घंटे उनसे बातचीत करता है। बातचीत में जाहिर है कि आम गपशप नहीं होगी, ये तो वजूहात की बुनियाद के ऊपर एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, रीजन आपको और हम सबको पता है, बट कितनी शेर हासिल गुफ्तगू भी होगी। और बिल्कुल जल्द ज्यादा ठीक कहा कि इस गुफ्तगू को तो ईरान और इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में हम सिर्फ देख रहे हैं, उससे अलावा जो बातचीत हुई है पाकिस्तान और अमेरिका के तजारती ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, पाकिस्तान में अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए, और साथ ही साथ पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक पिछले 22-25 साल से एक इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है, उस जंग में दुनिया के तमाम मुल्क पीछे रह गए हैं और पाकिस्तान आज भी लड़ रहा है और कामयाबी से लड़ रहा है। और ये जंग सिर्फ हम अपने लिए लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया की जंग लड़ रहे हैं। अगर इतने बड़े इस दहशतगर्दी के फ्रेम को हमने यहाँ पर ना रोका होता यहाँ, तो आज दुनिया में कहां से कहां पहुंच चुका होता। दुनिया तो पाकिस्तान की मोतरफ है और अभी हो रही है, आपको नजर आ रहा है। और आप देखिए अगले 2 से 3 दिनों में आपको इस मुलाकात के दूसरे पहलू भी जब उजागर होते हुए नजर आएंगे। यकीनन 2 घंटे की ये मुलाकात हुई और उसमें बहुत दीगर उमूर पर भी बात हुई होगी। 3 चीजें प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो खुद बयान कर दी हैं, उसके अलावा यकीनन बहुत सारे उमूर पर बात हुई होगी। काउंटर टेररिज्म से मुताल्लिक अमेरिका और पाकिस्तान का एक देरीना ताउन एक दूसरे के साथ है। और इससे पहले हमने देखा जाहिद महमूद साहब, जब आईसिस से मुताल्लिक जो उनका ऑपरेटिव था, पाकिस्तान ने अमेरिका की टिप ऑफ के ऊपर उसे गिरफ्तार किया और फिर अमेरिका के हवाले किया। जनरल माइकल करेला भी इस हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं। उससे पहले स्टेट ऑफ द यूनियन के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने खिताब किया था। एबी गेट बॉम्बिंग से मुताल्लिक जो मतलूब इंसान था, उसकी हवालगी से मुताल्लिक भी प्रेसिडेंट ट्रंप उसका इजहार कर चुके हैं। आपको क्या लगता है नियर फ्यूचर में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान काउंटर टेररिज्म से मुताल्लिक जो पहले से ताल्लुकात हैं उसमें मजीद बेहतरी आएगी? और खास तौर पर ये इंपॉर्टेंट है कि एक जो आज मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद इस कोऑपरेशन में मजीद बेहतरी आएगी?
جی دیکھیں، ٹیررزم جو ہے وہ پاکستان کا اور یونائٹڈ اسٹیٹ کا ایک ایسا نقطہ ہے جس پہ کنورجنس ہے جی، آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے، اس کو فردر کرنے کی ضرورت ہے. اور ریزن یہ ہے کہ آلریڈی جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کیرلا کا، جو ہم نے ہینڈ اوور کیا تھا ان کو، اور اس کے علاوہ بھی 4-5 اور اس طرح کے ایلیمنٹس ان کو ہینڈ اوور کیے گئے. افغانستان ہیز بیکم فرینچائز جتنی بھی ہے ٹیررزم کی، وہ وہاں پر موجود ہیں اور بہت ساری پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے. اور افغانستان کی جو اس وقت کی سچویشن ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود مانا ہوا ہے کہ اٹ از بیکاز آف دی پورلی کرافٹڈ ودرال آف یونائٹڈ اسٹیٹس، اور وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو ریسپانسبل قرار دے چکے ہیں. انہوں نے اپنی غلطی کو مانا ہے کہ ہم کیوٹک افغانستان جس میں $7 ارب کا مسئلہ چھوڑ آئے ہیں، وہاں پہ ISIS ISKL اور اس طرح کی چیز ISKP یہ ساری وہیں پہ، اور یہ وہ ہے جو ویسٹ کو اور ان کو تھریٹ کر رہی ہے. پھر یہاں سے سینٹرل ایشیا کو بھی تھریٹ جا رہا ہے، چائنا کو بھی جا رہا ہے، پاکستان تو وکٹم ہے بہت بڑا. تو یہ کنورجنس ہماری ہو سکتی ہے. دیکھیں ابھی امریکہ کے خلاف کسی نے کوئی کنونشنل وار تو لڑی نہیں ہے. امریکہ کے انٹرسٹ کو پوری دنیا میں، وہ ورلڈ پاور ہے. امریکہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ کی جغرافیہ کے اندر، امریکہ کا یہ مطلب ہے کہ جو کویت میں اس کے ٹروپس بیٹھے ہوئے ہیں، جو قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی کوئی امبیسیز ہیں پوری دنیا کے بیچ میں، جہاں پہ امریکن بیٹھا ہوا ہے وتھ دیئر ہیڈ کوارٹرز یا ان کی کسی ریپرزنٹیشن کو لے کے، تو یہ ان کے انٹرسٹ ہیں. اور پوری دنیا میں یہ ٹارگٹ ہوں گے، کس سے ہوں گے؟ ٹیررزم سے ہوں گے. تو یہ واحد چیز ہے جس کے اوپر ہماری کنورجنس ہوئی ہے، اور اس کے اوپر اور زیادہ کام کیا جا سکتا ہے، اس کو بلڈ کیا جا سکتا ہے. تو آف کورس پاکستان کی انہوں نے ریکگنیشن کی ہے. کوریلا کی جو اسٹیٹمنٹ ہے سینٹ کام کی، وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. میں تو سینٹ کام میں کام کیا جی 2 سال ان کے ساتھ جنرل آسٹن کے ٹائم پہ. تو دیز اسٹیٹمنٹس آر انڈر اوتھ. یہ بالکل پالیسی ہوتی ہے، اور ایک لفظ بھی وہ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اور اس کے اوپر کوشچن ان سے ہوتے ہیں. اس میں جو ریکگنیشن ریئلائزیشن کی ہے، یہ کلیئر انڈیکیشن تھی کہ پاکستان از اے پارٹنر ان وار اگینسٹ ٹیرر. اینٹی ٹیررزم جتنی بھی ایفرٹ ہوں گی وہ پارٹنر ہے، اور انڈیا اسی ٹیررزم کے اوپر پرسو کر رہے ہیں اپنی پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو بائی یوزنگ دس انسٹرومنٹ آف یہ جو ٹیررزم ایز انسٹرومنٹ آف دیئر پالیسی. ابھی آپ نے جو کینیڈا کی رپورٹ کا ذکر کیا، یہ ریفلیکٹ کرتی ہے. پچھلے دنوں 5 آئیز کی رپورٹ جو آئی تھی، جو 5 انٹیلیجنس کی گیدرنگ کا میکانزم ہے، کینیڈا، UK، نیوزی لینڈ، اس کے علاوہ امریکہ اس میں شامل اور آسٹریلیا، ان کی رپورٹ کے مطابق بھی ٹیررزم کیا گیا. گربنت سنگھ کا جو مرڈر پلاٹ ہوا اس کے بیچ میں امپلیکیٹ ہوئے ہیں یہ لوگ. میجر سنگھ کا جو مرڈر ہوا کینیڈا کے بیچ میں، وہ آپ کے سامنے ابھی کینیڈا کی نئی حکومت نے یہ رپورٹ شائع کر دی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پرسپیکٹو انڈیا اس ٹیررزم کے پیچھے چھپنا چاہے